مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله مولانا العظيم. حضرات گرامی، دین اسلام جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے، یہ تو بات سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی بستا ہے، جو بھی انسان ہے، کسی نہ کسی دین پر عمل کر رہا. دین کے بغیر کوئی انسان دنیا میں موجود نہیں ہے، خواہ وہ شرک کا دین ہو، خواہ وہ توحید کا دین ہو، خواہ وہ کسی غلط نبی کا دین ہو، خواہ اللہ کے سچے نبی کا دین ہو، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، مجوسیت ہو، برہمنزم ہو، بدھ مت ہو، جتنے بھی دنیا میں مذاہب پھیلے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے پر عمل کرتے ہیں. ہر ایک کا اپنا رواج ہے، اپنا طریقہ ہے، اور ان کے بڑوں نے انہیں کچھ سکھایا ہے. ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم اپنے بڑے پر عمل کرتے ہیں. ہندو تہذیب اٹھا لیجئے، وہی مہادیو ہے، وہی وشنو ہے، وہی شیو ہے، وہی رام چندر ہے، وہی کرشن ہے. یعنی مختلف ان کے ہاں، کوئی کسی کو وہ اوتار کہتے ہیں کہ نبی ہے، کسی کو خدا کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ ان کے ہاں خدا بھی بہت ہے اور رسول بھی بہت ہے، تعداد بہت زیادہ ہے. اسی طرح یہودیوں کے ہاں اللہ ایک ہے، اہور مزدہ کہتے ہیں اسے، کہ سب سے بڑا رب ہے، لیکن اس کے تحت کئی رب ایسے بھی ہیں جو نظامی حکومت چلا رہے ہیں. اسی طرح نبیوں کے بارے میں بھی حضرت عزیر کو انہوں نے خدا کہا، حضرت عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہا. خدائیوں میں بھی شریک کرتے رہے، نبوت میں بھی شریک کرتے رہے، اپنی پسند سے نبی بھی بناتے رہے، خدا بھی بناتے رہے. یہ دنیا کا دستور رہا ہے. اور کچھ دین کے بارے میں باخبر رہے، کچھ بے خبر رہے. بدھ مت بہت بڑا دین ہے دنیا کا، بہت بڑی آبادی بدھ مت کی ہے. چین کی پوری آبادی بدھ ہے، برہما کی آبادی ہے، تبت کی آبادی ہے. یہ دنیا کی بہت بڑی آبادی بدھ مت کو مانتی ہے. لیکن بدھ کے ہاں خدا کا تصور نہیں ہے، کہ خدا کون ہے یہ تصور ان کے پاس نہیں ہے. نیکی کام کرنے کا عمل ضرور ہے کہ یہ کام نیک ہیں، یہ اچھے ہیں، کرنے چاہیے، لیکن کس کا حکم ہے یہ انہیں خبر نہیں ہے. یہی کہا جاتا ہے کہ بدھ مت خود، مہاتما بدھ خود خاموش ہے کہ رب ہے یا نہیں، خدا کے بارے میں خاموشی ہے. کسی کے ہاں دو بن گئے کہ وہ حیران ہے کہ اتنی کائنات ایک کیسے جلا سکتا. انہوں نے کہا نہیں، کوئی تو بنانے والا ہے، کوئی بگاڑنے والا ہے، کوئی پھر تعمیر کرنے والا ہے. اس لیے خداؤں کی شاخیں بنتی چلی گئی. زرتشت کے ہاں دو خدا تھے، ایک نیکی کا خدا تھا، ایک بدی کا خدا تھا، اور وہی اہرمن کہتے تھے، ایک کو یزدا کہتے تھے. وہ بھی آج تک دنیا میں چل رہا ہے. تو دنیا کے مذاہب میں تصور الہ بھی موجود رہا، تصور رسالت بھی موجود رہا، اگرچہ اپنی پسند اور ناپسند کے تحت انہوں نے اسے بگاڑ دیا. اسلام نے ایک ایسا دین لے کے آیا ہے
کہ جب سے آیا ہے وہ ایک خدا کا قائل ہے اور قیامت تک ایک خدا کا ہی قائل رہے گا۔ اسلام ہے وہ جو ایک خدا کو ماننے والے لوگ ہیں وہی مسلمان کہلاتے ہیں۔ دوسرا کسی کو جس نے بھی دوسرا خدا شریک کیا وہ اسلام سے نکل گیا، باہر ہو گیا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا ہے۔ اسلام تو آدم علیہ السلام سے شروع ہو گیا تھا، کیونکہ تمام نبی اسی دین ملت اسلام پر آئے ہیں۔ تصور الہ سب کے ہاں ایک تھا، سب کا ایک خدا تھا، دوسرے خدا انسانوں نے بنائے ہیں، انبیاء کا ہاں دوسرا خدا کا تصور نہیں ہے۔ یہ ہے دین چلتا رہا، پھیلتا رہا، کبھی تھوڑا تھا، کبھی زیادہ ہو گیا، کبھی طاقت میں آ گیا، کبھی مغلوب ہو گیا، کبھی کوئی حکمران آ گیا جس نے دین کو اپنے نیچے دبا لیا۔ اس طرح حالات چلتے رہے، کبھی مصیبتیں آتی رہی ماننے والوں کو، کبھی حکومتیں ملتی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا پہ حکومت کرتے رہے، ایک خدا کو مانتے، دین کو مانتے تھے، اسلام کو مانتے تھے، ساری دنیا پہ حکومت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے بڑے رسول ہیں، سلیمان علیہ السلام سے بڑے ہیں اپنے درجے اور مرتبے میں، لیکن حکومت نصیب نہیں ہوئی، آگ میں جلنا پڑا۔ حکمران غیر ہے، حکمرانی نہیں ملی ہے، غیر کے تحت رہنا پڑا ہے، اور سزائیں بھی بڑی بڑی سزائیں۔ تو قدرت نے ایک فیصلہ کیا کہ یہ دین تو چلتا جا رہا ہے، کون وجود ہے جس نے دین پر قربانی دے کر دین کی صداقت کو اپنی جان پہ کھیل کے ثابت کیا؟ دین تو دے دیا تھا ہم نے کہ ایک دین ہے، آدم علیہ السلام کو دے دیا کہ اللہ ایک ہے، کوئی مشکل نہیں آئی، کوئی سامنے آیا ہی نہیں کہ کہے کہ دو ہیں، کیونکہ ساری ان کی اولاد تھی، وہ سب کے باپ تھے۔ نبی نہ بھی مانتے تو باپ تو مانتے تھے، تو احترام موجود تھا۔ نوح علیہ السلام تک کچھ بگاڑ پیدا ہوا تو قدرت نے سارے بگڑے ہوئے کو تباہ کر دیا، ساروں کو ختم کر دیا، وہی رہ گئے جو ماننے والے تھے۔ قدرت نے ثابت کر دیا کہ رہنا اسی نے ہے جو مانتا ہے، باقی کتنے بھی ہو جاؤ آخر تباہ ہونا ہے۔ قدرت کا فیصلہ یہی ہے۔ کتنی دنیا تباہ ہو گئی، تاریخ گواہ ہے کہ کتنے علاقوں پہ سیلاب آیا، کتنے پہ پانی آیا، کتنے ڈوب گئے، 80 آدمی بچے، صرف 80 بچا لیے کہ یہ آگے نسل چلے گی۔ تو آگے نسل چلی، پھر چلتی چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام تک حالات اتنے بگڑ گئے کہ بادشاہ اپنی طاقت دکھانے لگ گئے، خود خدا بن گئے، خود کہہ رہے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ کہتے تھے تو تمہارا رب تو چھوٹا ہوگا، میں بڑا، یہ دعوے کرنے لگ گئے۔ حالات اتنے بگڑ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کے مخالفت کی، کھل کے مخالفت کی۔ ایک ایسے گھر کے فرد جن کا جو اس وقت باپ تھا، اگرچہ والد نہیں تھا لیکن باپ کی حیثیت سے تو تھا، وہ بھی مخالفت کر رہا تھا، وہ بھی بت پرست بادشاہ کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ ملک کے ملک تباہ، باہر رہنا مشکل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو والدہ نے پیدائش کے وقت غار میں لے گئی تھی، تو زمین پہ رہنا ہی مشکل ہو گیا، ایک غار کے اندر بند کر دیا تھا، جوانی تک غار میں پلے۔ جب غار سے نکلے ہیں تو پھر اعلان توحید کیا، تو معلوم ہوتا ہے حالات اتنے سنگین ہو گئے تھے۔ اور اس وجود مکرم پر قربان جائیے جو غار میں پل کر اپنے رب کا سبق یاد کرتا رہا، اور جب باہر رہا تو سارا ماحول بت پرست ہے، سارے بت پوجنے والے ہیں، لیکن ایک وجود کہہ رہا ہے اکیلا ہے، کوئی ساتھی نہیں، تاریخ گواہ ہے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں۔ کہا کہ نہیں تم جھوٹے ہو، اللہ ایک ہے، سب کے سامنے اور اسی کے سامنے سر جھکاؤ،
انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے، ملک سے نکل جاؤ۔ ملک سے نکال دیا، باہر گئے تو مصیبتیں، بادشاہ نے پکڑ کے آگ میں پھینک دیا۔ یعنی زندگی کی جتنی مصیبتیں آ سکتی تھی ساری ایک جان پر آئی، ایک وجود پر ساری، حتیٰ کہ 100 سال سے اوپر کا عرصہ مصیبتوں میں گزرا، زندگی مصیبتوں میں گزاری، اور آخر پہ کہا کہ اولاد نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ کوئی اولاد کے 2-4 بچے ہوں تو سہارا بن جاتا ہے۔ فرمایا اے ابراہیم ہم نے تمہیں سہارا بھی نہیں دینا ہے، تمہاری اکیلے کی آواز سننی ہے، اس بت کدے میں آواز اکیلے کی سننی ہے، اور آواز دیتے چلے گئے۔ ارے گھر مخالف، رشتہ دار مخالف، شہر مخالف، سب کچھ مخالف، اولاد ہے نہیں۔ 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوا، 86 سال کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب اللہ نے پہلا بیٹا دیا۔ اتنے سال زندگی کے گزارے بغیر کسی سہارے کے، اور پھر کہا کہ اسے ذبح کر دو۔ امتحان دیکھیے کہ اس کا سہارا بھی نہیں، اپنے ہاتھ سے اس کے گردن پہ چھری رکھ دو، ثابت کر دو کہ میں اس کے سہارے اعلان نبوت نہیں کر رہا، میں اپنے رب کو مان لے رہا۔ کتنا بڑا امتحان تھا۔ سچی بات ہے، میں جب قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ قرآن کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ سب سے بڑا امتحان اولاد کا ہوتا ہے۔ انسان اپنی جان پہ مصیبتیں جھیل جاتا ہے، مصیبتیں برداشت کر لیتا ہے، اولاد کی خاطر کتنے دکھ سہتا ہے انسان، لیکن اولاد کی قربانی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ماں مر جائے، بچہ پیدا ہو، بیمار ہو جائے، زچگی میں ہی مر جائے تو کون ذمہ دار ہے اس کی موت کا؟ کیوں مر گئی ہے؟ کہ بچہ ہے۔ یعنی ایک بچے کی پیدائش ماں کو مار گئی ہے، ماں کی موت کا سبب بنی ہے، لیکن وہ ایک ننھے منھے معصوم جان کو دیکھ کر آخری سانس تو لے رہی ہوتی ہے، مگر یہ کہہ رہی ہوتی کہ اللہ میں تو جا رہی ہوں اس کی حفاظت کرنا۔ یہ ہے مامتا کہ قربانی اپنی جان کی۔ کہہ سکتی تھی کہ کتنی مصیبت آئی تھی کہ مجھے مار دیا، کہہ سکتی تھی یہ کتنا منحوس آیا ہے کہ میری جان چلی گئی، وہ پھر اس پر قربان ہونے کو تیار ہے، مرتے ہوئے بھی اس کی زندگی کی دعائیں دے کے جاتی ہیں۔ تو معلوم ہوا اولاد بہت پیاری ہوتی ہے اور ماں باپ کے لیے قیمتی سرمایہ ہوتا ہے، اور جب اسی کو کہا دیا جائے کہ ذبح کر دو تو ماں کی کیا حالت ہوگی اور باپ کی کیا حالت ہوگی، کیا حالت ہوگی؟ سوچئے ذرا کیا حالت، ہاجرہ کی کیا کیفیت تھی۔ ایک غلامی کی زندگی، ایک غلام بادشاہ کے گھر سے آئی، مصیبت میں زندگی گزارتی ہوئی آئی، پھینک دیا بادشاہ نے کہ تمہیں بھی چھوڑتا ہوں، یہ بھی لے جاؤ۔ یعنی اتنی بے قدری کے گھر سے نکال دیا، یہ کیفیت تھی۔ اللہ نے بیٹا دیا تو خوش ہونا چاہیے، کیسا؟ قرآن کہتا ہے جب ہمارا فرشتہ بشارت دینے گیا کہ حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کھڑی تھی تو ہمارا فرشتہ گیا انسانی لباس میں، کہنے لگا اے ابراہیم مبارک ہو، اللہ بیٹا دے گا۔ مبارک دینے آیا فرشتہ آسمان سے کہ اللہ بیٹا دے گا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیرت سے دیکھنے لگے کہ میری عمر کیا ہے، بچہ ہو سکتا ہے یا نہیں، پریشانی میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ساتھ قرآن کہتا ہے ہاجرہ کھڑی تھی، ساتھ کھڑی تھی، فسکت وجہہا، اپنے منہ پہ زور سے ہاتھ مارا کہ ہاں یہ کیا ہو گیا، میں بوڑھی بانجھ ہو گئی ہوں، اب تو اولاد کے قابل نہیں، وبالی ھذا شیخا، یہ میرا شوہر بوڑھا ہو گیا، یہ بھی بوڑھا ہے، میں بانجھ ہوں، کیسا ہے؟ فرشتہ کہنے لگا پریشانی نہ کرو، حق اللہ کا حکم ایسا ہی ہے،
اللہ کا حکم ایسا ہی ہے اور دینے والا اللہ ہے، عمر دیکھ کے نہیں دیتا، جب وہ دینے پہ آتا ہے تو دے دیتا۔ عمر والے چیختے رہتے ہیں نہیں دیتا، اور جب دینے پہ آتا ہے تو دے دیا کرتا۔ یہ قرآن نے سبق دیا، تو آ گیا بیٹا، پیدا ہوا، محبت سے پالا، پھر صحرا میں پھینکا، ماں کو بھی پھینکا، بیٹے کو بھی پھینکا۔ یہ کیفیت سوچئے، کیا امتحان پہ امتحان ہے۔ تاریخ آزمائش جو تاریخ انبیاء ہے پڑھیے تو سب سے زیادہ مصیبتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئی۔ اتنی بڑی مصیبتیں کسی کو نہیں آئی، بہت بڑی مصیبتیں آئی۔ کیا ہوا کہ ذبح کا حکم مل گیا۔ کئی سالوں کے بعد باپ نے اپنے بیٹے کو دیکھا، خوشی ہو گئی کہ بیٹا میرا زندہ ہے، صحرا میں بھی زندہ ہے۔ حضرت نے کہا اسے ذبح کر دیا، اشارہ کر دیا، اور امتحان بھی حد درجے کا کہ فرشتہ آ کے نہیں کہتا کہ ذبح کر دو، اللہ کی وحی ہے۔ خواب میں حکم نہیں ہوتا ذبح کر دو، ایک تصویر دکھا دی جاتی ہے کہ ذبح کر رہے ہیں، دیکھو یہ اشارے سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے۔ یہ نبوت کی استقامت کا امتحان تھا۔ امتحان دیا، لے گئے، ذبح کرنے لگ گئے، تو معلوم ہوا امتحان پہ امتحان آئے۔ اسی لیے قدرت نے کہا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے دادا ابراہیم کی زندگی کو یاد کیجیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کی کتاب زندگی پڑھیے، ان کے حالات زندگی پڑھیے۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یہ جملہ قرآن خود خدا کہہ رہا ہے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک کوئی شک نہ کرے وہ سچے تھے اور نبی تھے۔ صدیقا نبیّا، اعمال صادق کرنے والے تھے، صداقت کے ساتھ جینے والے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کے جد امجد تھے، ہوا سماکم مسلمین، وہی ذات ہے، وہی ذات ہے ابراہیم علیہ السلام کی جس نے آپ کو اسلام مسلمان ہونے کا نام دیا۔ یہ جو مسلمان کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا نام ہے، یہ نام دیا ہی انہوں نے۔ سوچ لیجئے کہ اسلام تو پہلے بھی تھا، مسلمان تو پہلے بھی تھے، لیکن ایک نام ایسا آیا، ایک وجود ایسا آیا جس نے پیدائش سے لے کر اپنی آخری زندگی تک ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان ہے اور جھکنے والا ہے۔ یہ تھا امتحان۔ فرمایا وہ سب ہو اول المسلمین، قرآن تو یہ بھی کہتا کہ وہ سب سے پہلے مسلمان تھے، اسلام کا نام انہی کے نام سے چلا ہے۔ یہ دیندار گروپ جو مسلمان کہلایا ہے، اس کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قرآن نے یہ کھل کے کہا، اور کہا کہ اگر تم مسلمان کہلاتے ہو تو یہ بھی سمجھ لو کہ تمہیں بھی نام مسلمان ہونے کا ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ تو اسلام تو پہلے سے چل رہا ہے، دین آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کا نام مسلمان ہو گیا ہے، مسلمان آئے، زندگی گزارتے چلے گئے۔ لیکن میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ مسلمان وہی بنا، لفظی معنی اسلام کا جھک جانا ہے، جھک جانا ہے۔ قرآن کہتا ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک بات کہی تھی کہ اسلم، اے ابراہیم علیہ السلام میرے حکم کے سامنے جھک جاؤ۔ اتنی بات کہی تھی کہ جو ہم کہتے ہیں مان لو۔ قال اسلمت لرب العالمین، پکار اٹھے کہ میں رب العالمین کے ہر حکم کے سامنے جھکتا ہوں۔ پکار کے کہہ دیا کہ ہر حکم کے سامنے جھکتا ہوں۔ بتا دیا آنے والی نسل کو
کہ اسلام کا دعویٰ نہیں ہے، یہ عمل ہے۔ اسلام زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے کہ کہہ دو مسلمان ہو گئے ہیں، یہ زندگی بھر حکم الہی کے سامنے جھکنے کا نام۔ جہاں بھی آئے دیکھیے ہم نے اسلام کے حصے کر رکھے ہیں، ہم نے اسلام کے عبادت مسجد میں ہم مسلمان ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ سجدہ کیسے کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح سجدہ کرتے ہیں، بلکہ جھگڑتے ہیں ایک دوسرے سے کہ سجدہ یوں ہوتا یوں نہیں ہوتا۔ سجدہ کرنے میں سنت رسول دیکھتے ہیں، رکوع کرنے میں رسول اللہ کی زندگی کو پیش نظر رکھتے ہیں، قیام میں ان کی زندگی دیکھتے ہیں، جو پڑھنا ہے سوچتے ہیں وہ کیا پڑھتے رہے تھے، سارا کچھ ایک ایک عمل عبادت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں مسلمان ہیں۔ قدرت کہتی ہے کہ صرف عبادت کے لیے نبی کو بھیجا تھا، کیا انبیاء صرف عبادت کے لیے بھیجے تھے؟ اگر صرف سجدہ کرنا ہی کافی ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیوں پھینک دیا جاتا؟ کیا نمرود کو سجدے برے لگتے تھے؟ انہیں یہ دعویٰ برا لگتا تھا کہ تو خدا نہیں ہے، خدا میرا رب ہے، وہ پروردگار ہے۔ یہ جو دعویٰ خدائی کرنے والے حکمران ہوتے ہیں، ان کو جھٹلانے کا نام یہی تو توحید ہے، یہی تو توحید کا سبق ہے، انبیاء کا سبق یہی ہے۔ تو میرے دوستو سچی بات یہ ہے کہ مسجد میں تو ہم نمازی، پرہیزگار، عطایت شاہ، پکے مسلمان، رمضان مبارک آ جائے تو روزے دار، ہر طرف سے روزہ، افطار، سحر میں انہماک کی حد، لیکن اگرچہ زکوٰۃ میں کچھ کمزور واقعہ ہوتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں کچھ کمزور ہوتے ہیں، یاد رکھ لیجئے نماز نہ پڑھنے والوں کے خلاف جہاد نہیں ہوا۔ پوری تاریخ اسلام دعا کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو لشکر لے کے خلیفہ وقت نہیں گیا کہ تم نماز نہیں پڑھتے، کسی روزہ نہ رکھنے والے کے پر کوئی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد ہوا، جہاد ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے کہا گیا، اور کہنے والے بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ یہ تو نماز پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، یہ تو حج پہ بھی آتے ہیں، آپ کیسے جہاد کر رہے ہیں؟ فرمایا من یفرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا ابو بکر اس کے خلاف جہاد کرے گا۔ کیوں کہ اسلام کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے کا نام نہیں ہے، اسلام مجموعی طور پہ اسلام میں آنے کا نام ہے۔ فادخلوا فی السلم کافۃ، قرآن کہتا ہے اسلام میں مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، او پورے کے پورے اسلام۔ زکوٰۃ معاشرتی مسئلہ تھا، اس سے ثابت کیا ہوا؟ معاشرتی اصلاح اسلام کے نزدیک سب سے ضروری ہے، کیونکہ وہ معاشرے کا حق تھا۔ نماز تمہارا حق ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی خلوتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہو، لیکن زکوٰۃ حق ہے بندے کا، ایک بندے کا دوسرے بندے پر حق ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، قرآن کہتا ہے تمہارے مالوں میں محروم آدمی کا اور سائل کا حق ہے۔ تم جب زکوٰۃ نہیں دیتے ہو، خیرات نہیں کرتے ہو تو اس کا حق دباتے ہو، کیونکہ حق اس کا تھا، تمہارے پاس گیا ہے۔ قدرت تمہیں آزما رہی ہے کہ کسی کا مال تمہارے پاس آ گیا ہے، بھینس کسی کی کھل گئی ہے، تمہارے دروازے کے ساتھ اندر آ گئی ہے، اب اس پر قبضہ تو نہ کرو، گھر والے کو واپس کر دو، اب اس پر قبضہ تو نہ جماؤ، جس کی ہے اسے واپس کرو۔ دولت چل کے تمہارے گھر آ گئی ہے، وہ کسی کی تھی، اس کو واپس کرو جس کا حق تھا۔ قرآن نے حق کہا، قرآن نے خیرات نہیں کہا، حق للسائل والمحروم۔
یہ سائل اور معروم کا حق تھا جو تمہارے پاس آ گیا ہے، واپس کرو اس کا حق، دو اسے۔ تو احتسانی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف کے جملے کہہ کر ضائع نہ کرو۔ زکوٰۃ دینی ہو تو یوں دیا کرو جیسے یہ حق میرے پاس آ گیا تھا، حق تو دوسرے کھاتا، میں اسے ادا کر رہا ہوں، میں اسے ادا کر رہا ہوں، اس کا تھا جو میرے پاس آ گیا تھا۔ اب یہی ہے، سچی بات یہ ہے کہ خیرات دینے والا احسان نہیں کر رہا ہوتا، اس کا ممنون ہونا چاہیے جو حق وصول کر کے تمہیں حق ادائیگی سے دستبردار کر رہا ہے، تمہیں موقع دے رہا ہے کہ اپنا حق ادا کر دو۔ تو یہی حکم دیا تھا، یہ اس لیے اس پر جہاد ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ایک جملہ تھا حیرت زدہ ہے، تاریخ حیران ہے کہ یہ جملہ کیا کہا۔ مدینہ منورہ سے 11 لشکر روانہ ہو چکے تھے جہاد کے لیے، چھوٹا سا شہر 11 لشکر بن کے جا چکے تھے، مدینہ خالی ہو گیا تھا، مدینے کی حالت نہیں تھی لشکر کی۔ صحابہ نے کہا کچھ سوچ لیجئے، حالات خراب ہیں، ملک کے حالات خراب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں، لوگوں کو ایک خلا محسوس ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا سایہ رحمت اٹھ گیا ہے، اس لیے حالات مشکل ہیں، ان حالات کی نزاکت سمجھیے اور کچھ صبر کر لیجئے، موقع ملے گا تو کریں۔ فرمایا نہیں، جو حکم ہے وہ حکم ہے، اس پر کوئی مسلط نہیں۔ جملہ کہا کہ اے عمر یاد رکھو، اگر ایک اونٹ کے ناک میں ڈالنے والی نکیل کی رسی بھی یہ روک لیں گے جو زکوٰۃ میں بنتی ہے تو ابوبکر جہاد کرے۔ جہاد کیا یا نہیں کیا؟ ثابت کر دیا۔ میرے دوستو، حق سچی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر نے اس وقت جہاد نہ کر دے تو زکوٰۃ اسی دن سے لوگوں کے ہاں لازم نہ رہتی، زکوٰۃ کی حیثیت ختم ہو جاتی۔ اور پھر اگر کوئی قوم اٹھتی کہ روزے کے خلاف جہاد کرے، جیسے بعض میں لوگوں نے کہا، بر صغیر کے بعض دانشوروں نے لکھا کہ روزہ بھی صحت کو نقصان دیتا ہے، تو صحت کی کامیابی کے لیے اگر کوئی روزہ نہ رکھے تو اس کا صدقہ دے دے۔ یہ جملے کہے گئے روزے کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے۔ سوچ لیجئے کیا کیا ٹوٹتا، آج تک ہمارے پاس اسلام کی کوئی شاخ ہی باقی نہ ہوتی۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی استقامت سد راہ بنی ہے کہ وہی اسلام ہم تک آیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آیا، وہی آج تک پہنچا، کوئی مسلط کا شکار نہیں ہوئے۔ کسی نے کہا حضور لشکر نہیں ہے، کیا کریں گے؟ تو جواب کیا تھا؟ فرمایا میں یہ کام ضرور کروں گا، اسامہ بن زید کی مہم روانہ کروں گا، کیونکہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، میرے رسول کا حکم تھا، اسے روانہ کروں گا اگرچہ مدینہ میں کوئی نہ رہے۔ اور ایک جملہ کہہ دیا، فرمایا اگرچہ جنگل کے بھیڑیے مدینے میں آ کر ابو بکر کی لاش کے جسم کو نوچ بھی لیں پھر بھی یہ حکم واپس نہیں ہوگا، یہ لشکر جائے گا۔ حضرت فاروق اعظم تو آئے کہ آپ ضد کر رہے ہیں جانے کے لیے تو چلیے جانے دیں، لیکن ایک کام تو کر لیجیے کہ اسامہ کو بدل دیجیے، کیونکہ وہ جوان ہیں، ابھی تجربہ کار نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باپ کی محبت کی خاطر انہوں نے مقرر کیا تھا کہ ان کے باپ شہید ہو گئے تھے جنگ موتا میں، حضرت زید، اور حضرت زید رسول کے گھر پلے تھے، آپ کے گھر رہے تھے، آپ نے محبت ساری عمر ان سے کی ہے، اس لیے ان کی شہادت کا قلق تھا، دکھ تھا، اس لیے اسامہ کو اس کے تسلی دینے کے لیے سپہ سالار بنایا تھا۔ یہ تعویل تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔
تو انہیں بدل دیجئے، کسی تجربہ کار جرنیل کو مقرر کر دیجئے، کیونکہ لشکر بہت بڑا ہے اور جانا بھی مشکل جگہ پر ہے، رومیوں کے خلاف جنگ ہے جو پہلی جنگ ہوگی مسلمانوں کی۔ تو فرمایا اے فاروق اعظم میں یہ بھی نہیں کروں گا، میں یہ بھی نہیں کروں گا، جس شخص کو میرے رسول نے سپہ سالار بنایا ہے ابن ابی قحافہ کی مجال نہیں ہے کہ اسے بدل دے، نہیں بدل سکتا۔ اور ایک جملہ کا فاروق اعظم کہا کرتے تھے، یہ جملہ کاش میں نہ سنتا، کہتے ہیں مجھے ساری زندگی اس جملے کا دکھ رہا جو حسنی کبر نے مجھے کہہ دیا، کہنے کہ اے عمر آج اتنی کمزوری دکھا رہے جبار فی الجاہلیہ خوار فی الاسلام، جملہ بہت شدید ہے۔ فرمایا جاہلیت میں تو بڑے جابر بنتے تھے، بڑے طاقت والے بنتے تھے، نبی کو قتل کرنے کے لیے آ گئے تھے، اتنا جوش دکھاتے تھے، اور اسلام میں آ کر اتنے پست ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے کہ نبی کا حکم ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ خوار کہا، میں ترجمہ نہیں کر رہا اس کا جو اصل ترجمہ ہے، کہا نا ذلیل، کہا اس وقت جبار تھے اب اتنے ذلیل ہو گئے ہو کہ مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں زندگی بھر یہ جملہ میرے سینے میں اٹکا رہا کہ کاش میں نے سفارش نہ کی ہوتی، کاش میں نہ گیا ہوتا، بتا دیا کہ دین نام ہے استقامت کا، دین نام ہے زندگی میں کامیابی سے عمل اسلام پر عمل کرنے کی۔ بدقسمتی یہ ہے، سوچئے ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ سپہ سالار بدلنا تو دنیاوی مسئلہ تھا، کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا۔ نماز کا امام بھی بدل دیا جائے تو یہ بھی معاشرتی مسئلہ ہے، نماز دین کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ دین کا نہیں تھا، اسلام کا ایک نظم حکومت کا مسئلہ تھا۔ لیکن حضرت اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی کا حکم صرف عبادات میں ہی نہیں مانا جاتا، معاشرتی احکام میں بھی مانا جاتا۔ معاشرتی حکم ہو، کوئی بھی حکم ہو، نبی کا حکم آخری ہوتا ہے، جب تک وہ حکم نہ دے آزاد ہو عمل کرنے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ عمل نہیں کیا، چہرہ پھیر لیا، حکم نہیں دیا کہ تم آزاد ہو کام کرنے کے لیے، جب سامنے آ کر اصرار کیا گیا۔ لیکن صحابہ کرام کی محبت بھی عجیب تھی کہ سوال کرتے تھے، آپ چہرہ پھیر لیتے تھے کہ یہ سوال ابھی نہ کرو، تمہیں مشکل ہو جائے گی جو آپ میں لکھے، لیکن صحابہ دوسری طرف سے سامنے آ کے پھر سوال کر دیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے مشکل کتنی بھی ہو جائے، عمل ہمارا رسول اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہمارے لیے حجت بن جائے۔ میرے دوستو یہ ہے دین، دین نام اس کا ہے، الاسلام یدور حول المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے گرد گھومنے کا نام ہے، وجود کو مرکز زندگی بنانے کا نام ہے، ہر کب لمحہ ان کو سامنے رکھنے کا نام ہے۔ کہیں بھی ہو لوگ پوچھتے تھے، صحابہ کرام تو پوچھا کرتے تھے۔ سوچئے ایک صحابی مدینہ منورہ میں بیٹھا حدیث پڑھ رہا ہے، حدیث پڑھتے پڑھتے ایک لفظ بھول گیا، ایک لفظ بھول گیا، سوچنے لگا کون تھا اس وقت جو جب یہ حدیث پڑھی تھی، تاکہ تصحیح ہو جائے کہ کہیں میری زبان سے غلط نہ ادا ہو۔ سوچا کہ فلاں تھا وہ تو انتقال کر گیا، فلاں تھا وہ انتقال کر گیا، سوچتے چلے گئے کہ اس مجلس میں کون کون بیٹھے تھے جب یہ حدیث پڑھی گئی تھی۔ خیال آیا ایک صحابی تھے لیکن وہ آج کل مصر میں فتوحات میں گئے ہوئے ہیں، فسطاط میں ہیں، اور وہاں وہ جنگ لڑ رہے ہیں، وہاں قیام پذیر ہیں۔ ایک لمحہ نہیں گزارا، اونٹ پر کجاوا باندھا اور روانہ ہو گئے، مصر پہنچے، سفر اونٹ پہ کر کے مدینہ منورہ سے مصر چلے گئے۔
جا کے پوچھا کہ ان کا گھر کہاں ہے، لوگوں نے کہا فلاں محلے میں رہتے ہیں۔ دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹا، باہر آئے، سلام ہوا، کہنے لگے ایک مقصد کے لیے آیا ہوں، فلاں موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھ رہے تھے، ہم نے سنی تھی، آپ بھی موجود تھے، ذرا حدیث کے الفاظ سنا دیجیے۔ انہوں نے پڑھے، جہاں غلطی ہو رہی تھی تصحیح ہو گئی تو شکریہ ادا کیا، واپس چل پڑے۔ انہوں نے کہا ٹھہریے، فرمایا نہیں، مدینہ میں بڑے کام ہے، میں صرف اس لیے آیا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہے ما حل راحلہ، اپنے اونٹ کا کجاوا بھی نہیں زمین پہ اتارا، وہیں رکھا واپس چل پڑے۔ یہ تھا صحابہ کا ایمان کہ ایک لفظ کی حرمت پامال نہ ہو جائے، ایک لفظ بھی ہمارے نزدیک نبی سب کے زبان کا نکلا ہوا، ہر لفظ قیمتی ہے میرے دوستو۔ زندگی میں کسی عمل پہ کہا، کچھ کہا، جب تک خود ہی اس کو نہ بدل دے، کسی کی طاقت نہیں ہے اس کو بدل دے۔ ہاں انہیں اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو تصحیح کرے، چاہے تو تبدیل کر دے، لیکن یہ تو قرآن کو اختیار ہے۔ تورات کے حکم قرآن میں تبدیل ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ تو قدرت کا اختیار ہے۔ نبی کو بھی اختیار ہے کہ اپنا حکم، لیکن نبی کا حکم کوئی امتی بدلے یہ گوارا نہیں ہے اسلام کو۔ اسلام بلا مشروط نبی کی اطاعت یہ مطالبہ کرتا ہے کہ کچھ ہو جائے، کیسے ہو جائے وہی دیکھو۔ صحابی حدیث پڑھ رہے تھے، مدینہ منورہ میں بیٹھے صحابی حدیث پڑھ رہے تھے، ایک صحابی اور بیٹھے تھے، کہنے لگے یہ حدیث مجھے اچھی لگی کہ اس کا حکم پرانے صحائف میں بھی آیا ہے، پرانے صحائف میں بھی یہی حکم آیا ہے۔ سوچئے کوئی بری بات تو نہیں کہہ رہے تھے کہ پرانی کتابوں میں پرانے نبیوں پر جو حکم آئے وہ بھی اسی قسم کے تھے، تائید کر رہے تھے۔ صحابی ناراض ہو گئے، کہنے لگے میں رسول اللہ کی بات کرتا ہوں، تم پچھلوں کا حوالہ دیتے ہو، یاد رکھو ہمارے لیے ہمارے نبی ہی آخری کتاب ہے، آخری حکم انہی کا ہے جو کیا۔ یہی فاروق اعظم سے خود نقل بھی نے کہا، حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تورات پڑھ رہا تھا، پڑھے لکھے تھے، میں نے پہلے کہا تھا سب صحابہ سے زیادہ پڑھے لکھے تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، حضور فرماتے ہیں خواب میں نے دیکھا تو مجھے میرے صحابہ نظر آئے، صحابہ نظر آئے، کسی کا قمیص اتنا ہے کہ سینے تک ہے، نیچے سے ننگا ہے، کسی کا ناف تک ہے، کسی کا نیچے تک ہے، تو ایک مختلف سائز کی قمیضیں پہنی ہوئی کھڑے ہیں میدان میں۔ تو میں نے دیکھا، اے فاروق تجھے دیکھا تو تیری قمیض سر سے لے کر پاؤں تک لمبی ہے، لمبی ہے۔ میں نے صحابہ نے پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر بھی رسالت مآب سے خود پوچھ لی صحابہ نے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا علم مراد ہے کہ میرے فاروق کا علم پورے زندگی کو محیط ہے۔ خود تعبیر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انہیں شرف حاصل تھا، یہ کمال حاصل تھا۔ کہتے ہیں میں مختلف کتابیں پڑھتا۔ اب سوچئے فاروق اعظم کا ایمان ہو، ایمان کی کس بنیاد پر ہے کہ رسول لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یہ جملہ کہا الشیطان یفر من ظل عمر، لوگوں جہاں میرا عمر بیٹھا ہوتا ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہہ دیا آخری زندگی میں کہ لوگوں میرا جب تک عمر زندہ رہے گا فتنے کے دروازے بند رہیں گے، کوئی فتنہ نہیں ہوگا اسلام میں آئے گا جب تک میرا فاروق زندہ ہے۔ اتنی شان، اتنی عظمت، خدا سے مانگ کے لیے مجھے 2 دن ہوئے ایک بہت بڑے بزرگ ملے، وہ کہنے لگے یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کو اللہ سے رسول اللہ نے مانگ کیوں لیا تھا؟ کسی کو مانگ کے نہیں لیا، سب آئے،
ایک کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اید الاسلام بے ایمان عمر، اے اللہ میرے اسلام کو عزت دے دے عمر کے ایمان سے۔ اتنی بڑی شان، اتنا میرے ہے رضائے عمر میں مخفی رضائے مصطفیٰ، ہے رضائے عمر میں مخفی رضائے مصطفیٰ، مصطفیٰ کی ہو بہو تصویر ہے ابن خطاب، ہو بہو تصویر ہے ابن خطاب، مومنوں کے واسطے مثل بریشم نرم ہے، کفر و باطل کے لیے شمشیر ہے ابن خطاب۔ یہ مقام، یہ عظمت انہیں حاصل تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ میرے دوستو، اتنا بڑا ایماندار کوئی چیز پڑھے تو خطرہ ہو سکتا ہے ایمان کا؟ تو باتیں میں تورات پڑھ رہا تھا، ایک ایمان کی انتہا پہ کھڑا ہوا مومن تورات پڑھے تو کیا قباحت ہے۔ آج کوئی بھی کہے گا، ہر دانشور کہے گا کہ علم پھیلنا چاہیے۔ تورات پڑھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ فخر سے کہا حضور تورات پڑھ رہا ہوں، کہ خوش ہوں گے کہ یہ پہلی کتابیں بھی پڑھتے ہیں، علم کی سطوت نظر آئے گی، خوشی ہوگی۔ کہنے لگے تورات پڑھ رہا ہوں، کہتے اتنا جملہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، ماتھے پہ نشان پڑ گئے۔ صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کچھ زیادہ نہیں ہوتی تھی، سامنے ماتھے کی شریانیں ذرا تڑپنے لگتی تھی، ہم سمجھ جاتے تھے کہ آپ ناراض ہو گئے۔ کہا، کہتے میں نے معافی مانگی کہ حضور یہ اللہ کی کتاب ہے، انزل التوراۃ والانجیل، قرآن کہہ رہا ہے کہ تورات اور انجیل کو ہم نے نازل کیا ہے، اللہ کی کتاب ہے، فیہ ھدی و نور، قرآن کہتا ہے تورات میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے، آپ تورات پڑھنے پہ ناراض ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج کے دانشور کو یہ حدیث کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ فرمایا اے عمر، تم تو تورات کی بات کر رہے ہو نا، تورات تو کتاب تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتری تھی، مجھ سے حضرت موسیٰ کا واقعہ سنو۔ فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات کی بات کرتا ہوں، لو کان موسیٰ حیًّا، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے، ما وسع لہ الا ان یتبعنی، ان کو بھی کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ میری پیروی کرتے۔ فرمایا کوئی چارہ کار نہیں تھا، آج موسیٰ علیہ السلام بھی تورات پہ عمل نہ کرتے، میری کتاب پہ عمل کرتے۔ سوچئے، ہمیں بڑی سرخ و سفید کتابیں دکھائی جا رہی ہیں کہ یہ بڑی کامیاب کتاب ہے، یہ انقلاب آفری کتاب ہے، اس کے پڑھنے سے معیشت بدل جاتی ہے، اس کے پڑھنے سے معاشرت سنور جاتی ہے، پتہ نہیں کتنی کتنی کتابیں آج ڈھیر لگ رہا ہے۔ میرے دوستو، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان کو تو ایک ہی طرف دیکھنے کا سبق ملا تھا، مسلمان کو تو ایک ہی طرف دیکھنے کا سبق دیا تھا کہ کچھ کسی کی طرف نہ دیکھو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھو۔ اور ہم نے کبھی ادھر کتابیں پڑھ لی، کبھی کمیونزم کی کتاب ہاتھ میں ہے، کبھی استعماریت کی کتاب ہاتھ میں ہے، اور کہا یہ جاتا ہے یہ علم کی وسعت ہے۔ ارے علم کی وسعت ہوتی تو فاروق اعظم کو اجازت ملتی، حضرت فاروق اعظم جیسے صاحب ایمان کو روکا جا رہا ہے، پھر کس ایمان والے کا حق ہے؟ ہدایت لینی ہے تو صرف اور صرف ایک کتاب ہے اور ایک رسول ہے، کتاب بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، اسی رسول سے جو کچھ لینا ہے۔ میرے دوستو، دنیا کی کتابیں پڑھو دنیا کے لیے، ہدایت کے لیے نہیں، دین کے لیے نہیں۔ دین میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ فرمایا میں لے کے آیا ہوں
اور قرآن نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی آج ہم نے اپنا دین، تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، کوئی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وردیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ راضی ہو گیا ہے کہ تمہارے لیے اسلام پر، اسلام پر اللہ راضی ہو گیا ہے۔ وردیت لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے رضا اللہ کی یہ ہے کہ اسلام کو دین بناؤ، یہ دے دیا گیا۔ یہ کیا صحابہ کرام کو حکم تھا صرف کہ تمہارے لیے دین مکمل ہو گیا؟ اب دین پھر ضرورت پڑ گئی ہے کسی اور ہدایت کی، اب دین کسی اور ہدایت کا متلاشی ہو گیا ہے۔ میرے دوستو صدیاں بھی گزر جائیں گی، مڑ مڑ کے ہدایت کے لیے دیکھو گے تو اپنے رسول کی طرف ہی دیکھو گے، ان کے بعد نہیں نکل سکتے۔ میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ 63 سال کی زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ گردش کتنی بدل لے، آسمان پہ پرواز کر لے یا زمین میں ڈوب جائے، کچھ ہو جائے، 63,000 صدیاں بھی گزر جائیں، وہ بھی ان 63 سالوں سے باہر نہیں نکل سکیں گی۔ یہی معیار ہے انسان کا، ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں، ہزاروں سال پر پھیلے ہوئے ادوار نسیاں میں 63 سال تیری عمر کے بس یادگار آئے، یادگار ہیں تو وہی 63 سال ہیں۔ پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس دنیا میں جو لیا وہ ہے ایک زندگی کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، ہر چیز وہاں، ہر چیز۔ ارے بچپن کو کیوں زندہ رکھا؟ بڑے بڑے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کب پیدا ہوئے، جب بڑے ہوتے تو پتہ چل جاتا ہے یہ بڑے ہیں، پھر جھوٹے سچے واقعات اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو پہلے ہی دن تاریخ کی نظر اس رسالت پہ کیوں پڑ گئی تھی؟ تاریخ کا چہرہ رخ بدل گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے، اور لگاتار تاریخ کا آئینہ انہیں دیکھتا چلا گیا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، آرنلڈ نے انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں لکھا کہ دنیا کی تاریخ کا انمول واقعہ ہے کہ سورج کی پوری روشنی مسلمانوں کے رسول پہ پڑ رہی ہے، اخفا نہیں ہے۔ میرے دوستو سوچئے تو صحیح، کہتے ہیں کہ جو میں چھپ کے کرتا ہوں وہ نہ بتاؤ کسی کو، یہ جی بدتمیزی ہوتی ہے، تہذیب کے خلاف ہے میری پرائیویٹ زندگی کا ذکر کرنا۔ آج سیاستدان کہتا ہے، ہزار خرابیاں کرتا ہے، یہ میری پرائیویٹ زندگی تھی۔ یعنی کوئی دنیا کا دانشور اپنی پرائیویٹ زندگی کو پبلک میں لانے کا قائل نہیں ہوتا۔ ایک ہی ذات ہے کائنات میں جو یہ کہتی ہے کہ رات کو جو میری ازواج کے ساتھ جو طریقہ کار ہے اس کو بھی دنیا کو بتاؤ، بتاؤ دنیا کو میں کیا کرتا ہوں۔ میری زندگی کا ہر لمحہ ہدایت ہے، اور جب بھی تمہیں ہدایت لینی ہے تمہارا رخ میری طرف مڑنا چاہیے۔ وہی ہدایت ہیں، وہی نور ہیں میرے دوستو، اور کہاں سے لینی ہے؟ اس رحمت عالم نے ہستاں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس رحمت عالم نے ہستاں کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے، سب کچھ دے دیا کہ یہ چلنا ہے، یوں بیٹھنا ہے۔ ارے بیٹھنے کے آداب بتا دیے، کھانے کے آداب بتا دیجیے، یہ تو کوئی نہیں بتاتا دانشور، وہ تو دانش کی باتیں بتاتا کہ یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ ارے دانش عمل میں ڈھل کے آئی ہے تو میرے رسول کی ذات بنی ہے، عمل میں ڈری ہے، اور پھر اس پر یہ نہیں کہ دیکھا ہے یوں کرتے تھے، اچھا ہے، محبت ہے کر لو، کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کل بے یمینے کا وکل مما یلیک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو جب بھی کھاؤ، اور اپنے قریب سے کھایا کرو، دور دور ہاتھ نہ ڈالا کرو۔ ایک تہذیب سکھائی۔ کیا یہ تہذیب کی صرف
کہ حکم دے دیا قریب سے کھاؤ دور سے نہ کھاؤ، کوئی کرے یا نہ کرے، ایک طریقہ بتا دیا، عمل کر کے بتایا۔ محفل رسالت لگی ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، ایک صحابی بائیں ہاتھ سے کھانے لگ گئے، صحابی یہ رسول ہیں، بائیں ہاتھ سے کھانے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، جو فرما رہے تھے وہ اس پر عمل کروانا بھی جانتے تھے۔ فرمایا میں نے کہا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، روک دیا کہ دائیں ہاتھ سے۔ صحابی کچھ پریشان ہو گئے، ہوتا ہے ہماری عادت ہے کہ جب غلط کام کریں تو بہانہ کر دیتے ہیں، یہ بہانہ انسان کی فطرت کا بہانہ ہے، انسان بہانہ کرتا ہے ہمیشہ اپنی غلطی کو معاف کرانے کے لیے۔ تو وہ بہانہ کرنے لگے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دایاں ہاتھ کچھ خراب تھا، میرا دایاں ہاتھ کچھ خراب تھا اس لیے بایاں سے کھا لیا ہے۔ وہ رحمت عالمی سن جو بڑے بڑے ظالموں کو بھی بخشتے رہے، جو سب سے زیادہ دکھ دینے والوں کو بھی معاف کرتے رہے، یہ جب جملہ سنا تو ناراض ہو گئے، فرمایا چلو ایسا ہی ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں دایاں ہاتھ ہی مارا گیا، بتا دیا میرا حکم معاشرت کا ہو یا سماج کا ہو وہ میرا حکم ہے، اس حکم پر عمل کرو، اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، تمہیں پتہ چلے گا کہ زندگی گزاری کیسی جاتی ہے۔ میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں، قرآن پاک کی آیت آپ نے بارہا پڑھی ہوگی، قرآن کہتا ہے اِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری نظروں میں رہتے ہیں۔ قرآن کی آیت، آپ ہماری نظروں میں، یہ نہیں کہا کہ خیال میں رہتے ہیں، آیون عین کی جمع ہے، ہماری آنکھوں میں آپ ہوتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے قدرت کو بھی جو وجود پسند ہے وہ وہی ہے، وہی وجود ہے اور ہمیشہ کے لیے پسند ہے۔ بلکہ اگر میں یہ تعبیر کروں، اللہ معاف کرے، کہ آج بھی قدرت جن کو دیکھ رہی ہے ان کو نہیں دیکھ رہی، ان میں اپنا رسول دیکھ رہی ہے۔ جس پر بھی نظر رحمت اللہ کی آتی ہے وہ اس لیے آتی ہے کہ اس وجود میں رسول اللہ کے وجود کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود کا اثر نظر آتا ہے۔ اس لیے دیکھو، جس کو وجود کو بھی دیکھو، جتنا ڈھل گیا ہے رسول اللہ کے وجود میں اتنا ہی اللہ کی نظروں میں آ گیا ہے۔ تو یہی کامیابی ہے، یہی زندگی کا حصہ ہے۔ میں 2-3 دن پہلے بہاولپور میں ایک بات کہہ رہا تھا، یونیورسٹی میں ایک سیمینار تھا، تو میں نے یہ ان سے یہی کہا، پروفیسر حضرات تھے، طالب علم تھے، میں نے کہا یہ بات غور کرو، کبھی نہ بھولو زندگی میں کہ قدرت کو پسندیدہ وجود ایک ہی ہے، وہ اس وجود کا عکس اس کا جھلک جہاں دیکھتی ہے قدرت اسے پسند کرنے لگتی ہے، اور اس وجود کا حق ہے کہ وہ ہمیشہ نظر رکھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجود کا بھی حق ہے کہ ہمیشہ نظر رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو میں نے یہاں کہا کہ تصوف کانفرنس تھی، تو میں نے کہا صوفی بھی وہی ہوتا ہے جس کی نظر میرے رسول پہ رہتی ہے، وہ رسول۔ ارے قرآن نے کہا تھا اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس دین کی اصل ایک ہے، باقی سب شاخیں ہیں، شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اصل میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سوچئے درخت کی شاخ سے ٹہنی کٹ جائے تو قابل عمل رہتی ہے، ارے کٹ جائے تو ایندھن بن جاتی ہے، وہ ہری نہیں رہتی۔ جو صوفی جڑا ہوا نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ تصوف کی بنیاد ہی نہیں جانتا۔
یہ داتا گنج بخش کا مزار ہو یا کلیر کا یا اجمیر کا، یہ مزار فی الوقت ہمارے پسندیدہ اس وقت بنتے ہیں جب ان مزاروں سے رسول اللہ کا وجود نظر آتا ہے۔ یہ سب شاخیں ہیں، قرآن کا فروہا فی السما، آسمان پہ شاخیں ہیں، توتی اکلہا کل حین، ہر موقع پہ ان سے پھل نکلتا رہتا، یہ پھل دیتی رہتی ہیں۔ تو جو صوفی ادھر نظر رکھتا ہے وہی بڑا ہوتا ہے، اور صوفیوں کا امام، ولیوں کا امام وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ ہی حاضر دربار رہتا ہے، جو ہمیشہ ہی حاضر دربار رہتا ہے۔ دربار میں حاضری ہی زندگی کا حصہ ہے۔ سب کچھ سوچ لیجئے، ایک چھوٹی سی بات کہوں آپ کو، کسی کا معتقد ہو جاؤ، کسی کا وہ کچھ تربیت کرے، 10 سال پالے، علم دے، پڑھ، پھر آدمی کچھ اس قابل ہوتا ہے نا کہ اس کا فیض لے کے چلے۔ محنت کرتے ہیں، استاد محنت کراتا ہے، صوفی محنت کرواتا ہے، پھر وہاں تک لے جاتا ہے، اور پھر بھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، پھر بھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا۔ ارے وہ وجود کیا تھا کہ باہر سے آیا ہے قتل کرنے کے، تلوار ننگی لے کے آیا ہے کہ میں نے قتل کر دینا ہے، سامنے آ کے قدموں پہ گرتا ہے تو تھپکی دے کے کہتے ہیں اے عمر گھر سے کس ارادے سے چلے تھے، میرے پاس کس ارادے سے آئے؟ کہا حضور حاضر ہوا، فرمایا اٹھو، حاضری قبول ہو گئی۔ بتائیے اگر اسی وقت وہ دنیا سے چلے جاتے تو دنیا صوفیہ کے امام تھے یا نہیں تھے؟ صحابی کے لیے تو شرط ہی نہیں ہے کہ 10 سال اس نے رسول اللہ کے پاس محنت کی ہو، اس نے خدمت کی ہو، دربار میں رہا۔ ارے ایک نظر صحابی بناتی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ صاحب نظر ہونے، کسی پر نظر پڑنے کی شرط یہ ہے کہ کسی صاحب نظر کی نظر پڑ رہی، ورنہ نہیں بات بنتی، کچھ نہیں بنتا۔ محنت کرتے رہتے ہیں، کہتے جی مرید باغی ہو گیا۔ ارے صحابی باغی ہوئے تھے کبھی، ایسے بھی آئے تھے جو دنیا کا کچھ نہیں جانتے، ایسے بھی آئے تھے بدوی تھے۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی کہ مسجد نبوی میں ایک بدوی آیا، اونٹ چراتا پتہ چلا اسلام آ گیا، صحرائی تھا بالکل، ریت کے اندر لاٹھی لے کے پھرنے والا آ گیا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ آپ نے کہا ہاں تم نے ٹھیک سنا ہے۔ کہنے لگا نبوت کیا ہے، مجھے سمجھا دیجئے۔ آپ نے کہا اللہ پر ایمان لانا ہے، مجھے رسول مانتا ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام دیا ہے۔ کہتا پھر کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں جانتا۔ آپ نے کہا نماز پڑھنی ہے۔ کہتا کتنی؟ کہا 5۔ کہتا زیادہ تو نہیں پڑھنی؟ کہنے نہیں 5۔ کہا اور کیا کرنا ہے؟ کہا روزہ رکھنا ہے رمضان کے مہینے کا۔ کہا جی کسی اور مہینے کا؟ کہا نہیں۔ زکوٰۃ دینی ہے اگر اتنا مال ہو جائے 40واں حصہ، اگر زیادہ نہ دوں تو پھر فرمایا کوئی گناہ نہیں۔ حج کرنا ہے، 5 رکن بتائے آپ نے ایک ایک کر کے، وہ پوچھتا چلا گیا کہ اور کیا کرنا اور کیا کرنا۔ جب پورے ہو گئے تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ نے کہا ہے اس پہ عمل کروں گا، اس پر عمل کروں گا، لیکن یاد رکھیے نمازیں 5 پڑھوں گا، 6 آگے نہیں پڑھوں گا، روزے رمضان کے رکھوں گا ویسے نہیں رکھوں گا۔ آپ نے کہا مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ کہا جی یہ کام کروں گا، لا ازید ولا انقص، جو حدیث کا جملہ ہے کہ نہ اس پر زیادتی کروں گا لیکن یہ بھی شرط رکھتا ہوں کہ اس سے کم بھی نہیں کروں گا، زیادہ بھی نہیں کروں گا کم بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے کہا قبول ہے، سلام کیا چل پڑا۔ مسجد نبوی کے سین سے اٹھ کے چلا، مسجد کے کنارے پہ پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا صحابہ موڑ کے ایسے دیکھو،
صحابہ مڑ کے دیکھو، صحابہ نے کہا حضور دیکھ لیا، فرمایا اگر کوئی جنتی جنت برپا ہونے سے پہلے دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو۔ میرے دوستو، نام ہے دین، نبی اسلام کو مان لینے کا، ماننے کے بعد پھر حجت نہیں، جو وہ کہتے ہیں اسے عقل نہیں مانتی تو عقل کو قربان کرو ان پر، عقل نہیں مانتے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ ہمارا روم نے کہا تھا کہ قربان کرو، عقل تمہاری حجت نہیں ہے، حجت ان کا وجود ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وجود پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو وہ حکم دیں انہیں ماننے کی۔ گناہگار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، اعتراف جرم کرتے ہیں کہ غلطیاں ہوتی ہیں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں سے بری رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا